اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی کمال مہربانی کے ساتھ، اس کی عطا کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کار خیر کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الثانی ہے، اور اس ماہ مبارک میں اہل نسبت، اہل طریقت، قطب ربانی شہباز لامکانی حضرت میراں محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کا عرس پاک مناتے ہیں، جسے ہم عرف عام میں بڑی 11ویں شریف کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ رب العزت کے ذکر کو بنایا، جنہوں نے اور یہ اس ذکر کی برکتیں ہیں جو ان پر نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ وعدہ ہے جو میرا رب پورا فرماتا ہے سبحان اللہ، کہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی ان کا ذکر جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، ہم ان بزرگوں کی سیرت کو دیکھیں، صرف 11ویں دلا دینے سے کام نہیں بنتا، جب تک جس سے ہماری عقیدت ہے اس شخصیت سے ہماری والہانہ عقیدت اور عقیدت کا اظہار یہ ہے کہ ہم ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ جیسے کوئی قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، رفاعی ہو، جنیدی ہو، کسی بھی سلسلہ طریقت سے اس کی وابستگی ہو، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا آپ بتانا پڑتا ہے، لیکن اگر اس کامل کے کردار میں اس کا آپ سراپا بن جائیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ کو اپنا آپ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، جیسے خوشبو ہے، خوشبو چھپ نہیں سکتی، خوشبو اسی طرح یہ طریقت کا سلسلہ چھپتا نہیں، ابھرتا ہے، سبحان اللہ، یہ کردار کو ابھار دیتا ہے۔ سبحان اللہ،
تیری زندگی کو نکھار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ بے سکون کو قرار دیتا ہے، سبحان اللہ، اور کسی کامل کی نظر ہو تو یہ تار دیتا ہے۔ تار دیتا ہے، یہ تار دیتا ہے، بے شک بے شک۔ دور حاضرہ میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھائی غوث پاک تو وہ ہیں، ہم فرد کہلائیں غوث پاک کے مرید، تو حال ہمارا یہ ہو کہ نماز ایک نہ پڑھیں، دین ہم نہ سیکھیں۔ پتہ ہے غوث پاک کون ہے؟ فرض نمازیں تو فرض، جنہیں اللہ رب العزت نے جن کے لیے یہ اپنے خاص بندوں کے لیے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان کا لیل و نہار ہی نرالے ہیں۔ سبحان اللہ، دن میں دیکھو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، رات میں دیکھو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو جن کا ہم عرس منا رہے ہیں، حضور غوث پاک پتہ ہے کون ہے؟ وہ ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں جیسے بیٹھا ہوں، قدرے پیچھے ٹیک میں نے لگائی ہے، اور یہ اگر میں ٹیک اتار بھی دوں اور ایسے بیٹھا رہوں، ایسے مجھے اونگ آ جائے، مجھے تو کیا ہوگا؟ میرا وضو جاتا رہے گا، میرا وضو۔ تو جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہوئی ہوگی، انہوں نے تو ایک آن کے لیے بھی آرام نہیں کیا، یاد الہی میں مشغول رہے۔ اور یہی نہیں، میں دیگر جو آپ کے درس میں کرامات آپ کی ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے کئی سال اپنی زندگی کا بہت سارا حصہ صرف بغداد کی جامعہ مسجد میں دین کو سکھاتے ہوئے گزارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درس، اور اتنا بڑا درس کہ جو تشنگان علم ہیں بعض وقت 500 کاتب صرف بیٹھے آپ کا خطبہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ حدیث قدسی ان پر صادق آتی ہے، جو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ میرا ذکر کرتے ہیں نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پھر جب میں ان پہ کرم فرماتا ہوں تو میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے یہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے یہ سنتے ہیں۔ اگر اللہ کے ذکر کرنے والے
ولی کا یہ مقام ہے، جب کان وہ بنے، سمجھنا، جب کان ہی وہ بن جائے تو پھر جب یہاں سے کہو گے یا غوث العظم، میں نے آگے بھی بیان کیا کہ حدیث پاک کی روح سے، آئیے اس معمے کو بھی تھوڑا سا حل کریں۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جی جو مر گیا بس ختم، اس کی آگے برزخی معاملات ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اور کئی بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ آیات جو اللہ نے بتوں کی مخالفت میں نازل فرمائی وہ ولیوں پر فٹ کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے بھی ایسا ہی، یہ ان کا جرم چھپا نہیں چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ منفی عقیدہ ہے۔ منفی تو آئیے حدیث پاک میں دیکھیں، پھر اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے آگے بھی شاید یہ حدیث پاک غزوہ بدر ہوا، غزوہ اسلام کی پہلی جنگ، اللہ رب العزت نے گرچہ بے سر و سامانی کا عالم تھا لیکن اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی، اہل اسلام کو، اور بڑے بڑے کافر مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے، اور ان سب کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ جب اللہ رب العزت نے یہ مارکا تمام ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے اس گڑھے کے پاس، اور ان کے نام لے لے کر، یہ میری بات ذرا سننا، غور سے سننا، سمجھنا، ان کے نام لے لیں، یہ بخاری شریف میں بھی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تکرار ہے، مقررات میں ہے یہ حدیث قدسی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر فرمایا، سناؤ بھائی، سناؤ، میرے رب نے وعدہ سچا کیا ہے؟ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی ساری باتیں انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ پاس کھڑے کا، یا رسول اللہ ان کے تو تن سر سے جدا ہو چکے، یہ بے حس و حرکت ہیں، آپ ان سے مخاطب ہیں جو سنتے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تم سے زیادہ، بولو بولو بولو، تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ نہیں دے سکتے۔ اور جو اللہ کا بھی دشمن، اللہ کے دین کا بھی دشمن، اللہ کے رسول کا بھی دشمن، سبحان اللہ، اسلام کا بھی دشمن، اہل اسلام کا بھی دشمن، سبحان اللہ۔
اہل اسلام کا بھی دشمن، لیکن وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ کون ہے؟ مردہ ہے؟ سوال کیا ہے؟ سانتر جدا، تن جدا، اوپر سے کافر بھی تم سے زیادہ سنتے۔ تو جو سرکار کا غلام ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مسلمان ہو، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جانثار ہو، وہ دین کے دشمن تھے، یہ دین کے مبلغ ہیں۔ سبحان اللہ، ارشاد ارشاد۔ وہ سر تپا غرور تھے، یہ سر تپا عجز ہیں۔ سبحان اللہ، وہ سنتے ہیں جواب نہیں دیتے۔ اب فرق پھر اگر وہ سنتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں تو پھر فرق تو کوئی نہ رہا، پھر تو فرق کوئی نہ رہا شیخ صاحب۔ وہ سنتے تھے جواب نہیں دیتے، یہ سنتے ہیں جواب بھی دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئیے سنتے ہیں جواب دیتے ہیں۔ یہ جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں نا، آخری بات کر کے ذکر کریں گے وقت، میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ یہ دین کی جتنی خدمت صوفیاء نے کی ہے، اولیاء نے کی ہے، ویسی خدمت گرچہ علماء نے کی ہے، انکاری نہیں، انکاری علماء کے بڑے بڑے کام ہیں۔ علماء میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، علماء حق جو ہیں سرکار کے، کیونکہ وہ بھی دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی لیے قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان اللہ، بے شک جو اللہ کے بندوں میں سے نا، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا خوف زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں۔ وہ علم زیادہ رکھتے ہیں، خوف بھی ہے۔ اور دوسری طرف ان علماء کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں ان کی مثال بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہے، یعنی وہ بھی دین کے مبلغ تھے، وہ بھی حق پیغام میں حق پہنچاتے تھے۔ میرے بعد یہ نبی تو نہیں ہوں گے، کام نبیوں والا کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں شک نہیں۔ اس میں شک کوئی۔ لیکن جو اتقیاء و اصفیاء ہیں ان کا مقام، ہاں یہ بھی یاد رہے کہ کوئی صوفی، کوئی عالم، کوئی پیر اس وقت تک نہیں جس وقت تک وہ عالم نہیں۔ علم پہلی شرط ہے، ان شرائط میں سے ایک شرط علم ہے، ہاں وہ قصبی طور پہ ملے یا صدری طور پر ملے یا قصبی ہو۔ ولایت تو بذات خود ایک وہبی چیز ہے، قصبی ہو یا وہبی، علم لازم ہے۔ اور ہر عالم ولی نہیں ہے، لیکن ہر ولی عالم ہے۔
بالکل ہر عالم ولی نہیں، عارف نہیں ہے، لیکن ہر عارف عالم ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ علم ہونا جہاں لازم ہے وہاں شریعت یہ بھی نہیں کہ پی ایچ ڈی ہو کہ یا ایک ولی اللہ کے پاس عالم کی سند ہوگی تو پھر وہ ولی بنے گا۔ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، وہ بھی علماء نے یہاں تک کہا کہ یہ وہاں کوئی ڈگری مقرر نہیں کی۔ کوئی ڈگری مقرر ہے بھائی، درس نظامی ہو، عربی فاضل ہو، یا ایم اے ہو، بی اے ہو، ایف اے ہو، میٹرک ہو، مڈل ہو، پرائمری، علم ہو جتنا علم شریعت اور حدیث سے ضروریات دین میں سے کم از کم علم ہو۔ تو علم ہے، عالم بڑے بڑے گزرے، لیکن علماء کا اور صوفیاء کا تبلیغ کا طریقہ مختلف ہے۔ بے شک کیا ہے؟ طریقہ مختلف ہے۔ علماء مناظروں کو دوڑیں گے، علماء اس ظاہر کو دیکھ کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے، یہ وہ مثلاً کوئی گندہ آ جائے میرے جیسا تو اس کو دوڑا دیں گے، چل ایک مثال ہے، کوئی نشئی آ جائے، کوئی شراب سے چور، نشے میں چور ہو کے آ جائے تو اکثریت کیا کرے گی؟ اس کی دوڑ لگوا دے گی۔ لیکن صوفی یہ نہیں کرے گا، اللہ کا ولی یہ نہیں کرے گا۔ وہ چور ہے تو کہے گا وہ اور اصلاح بھی بڑی حکمت کے ساتھ، اصلاح بھی وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہی ہے حضور غوث پاک کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آگے کہنا جی میں مرید ہونا ہے، میں مرید ہونا ہے، ہوتا ہی ہاں بیلیا تو کی کرنا ہے، کہنا جی میں چوریاں کرنا، اور یاد رہے حضور میں آپ کا مرید، میں نے آپ کا مرید بھی ہونا ہے، چوریاں بھی نہیں چھوڑنی، اور چوریاں بھی نہیں چھوڑنی۔ میرے جیسا ہوگا تو پھر نرس جا میرے کو کی لینا ہے، تو ماما میں نے بھی پھنسوائے گا، میں نے بھی چوری کا مال کھوائے گا۔ ایسی باتیں آتی ہیں دماغ میں، ظاہر ہے ہم نے یہی کہنا تھا، لیکن حضور غوث پاک نا میں اپنی اگر وہ زبان میں کہیں تو وہ کہیں گے اچھا یار کا این گل کریے، ایک تو میری مان لے ایک میں تیری مان لینا، کیا کریں؟ تو کہتا چوریاں نہیں چھوڑنی، ہوں تو مرید ہو رہا ہے، اگر مرید ہو رہا ہے تو پھر میری ایک مان لے، نہیں جی صرف نماز نہیں، نماز وقت اولا میں ادا کرنی ہے نماز، اور جہاں نماز کا وقت ہو جائے چوری بند، تو نے وہاں اذان دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اذان دے کے تو پھر نماز پڑھنی۔ ٹھیک ہے جی مان لیا، اب مرید ہو کے چلا گیا، ہوں تو لو بھائی ہوں تو بابے تو مرید ہو گیا، کھلی ہی چھٹیاں۔
تو پھر آج تو گھر بھی بڑا ہی لوٹو. ایک کسی مالدار گھر میں جا کے گھسا, چوری کی, مال زیادہ تھا, وہ اکٹھا کرتے کراتے نہ ہوا ٹائم ہو گیا. این جب وہ سب کچھ کر کے نا نکلنے کا وقت آیا تو فجر کا وقت شروع ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور اب عشق کی اور عقل کی لڑائی شروع ہوئی تھے نہ دے کے دان پڑھا جائے. وہی تو پیر صاحب نے وعدہ کیتا تھا ران تو دینی پڑے گی. برکر انکار اصرار وہ اندر ہی ایک معاملہ چلتا رہا. برکر جو ہوئے گا وہ کہی جائے گی پیر پہلے دن چلنا وعدہ خلافی کرے, وہیں ران دینا شروع کر دیا. جس گھر میں چوری کی ہے وہیں ران دے رہا ہے. جس گھر میں چوری کی ہے وہیں اذان دے رہے. ظاہر ہے اذان کی آواز سن کے گھر والے بھی اٹھ گئے. سمجھانی جو بات ہے اب آگے سے کیا کہتے ہیں اس کو, کلائمیکس وہ آ رہا ہے. اذان دی ایک جا وضو کر کے دوسرا نکل اذان ہوگی نماز جماعت کرانے. وہ گھر والوں کو دیکھے چلو جماعت کراؤ. وہ نہیں بھائی میں جماعت نہیں کرا تھا, میں چور ہوں. اور حضرت جان دے یہ تو ساڑھے تے ہم پہ اللہ نے رحمت کی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے. یہ ہم پہ تو اللہ کی رحمت ہے. آپ انکساری کے طور پہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم چور نہیں, ہم نہیں مانتے, آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں, آپ ہمارے. وہ چور وہ میں چوری بار کا وہ لمبا چوڑا کام پڑ گیا. نماز پڑھا کے فارغ ہوا. اب مرید کرو ہمیں. او بھائی میں چوری کرنے آیا تھا نہیں حضرت, ہم نہیں مانتے. باہر کیا یہ انکار اصرار چل رہا ہے. ادھر غوث پاک نے نظر کرم فرمائی. لجپال پریت نو جدی باں پھڑ دے. حضور ہے تو کم. اب تھوڑی تھوڑی توجہ تو اس کی بھی گئی ہوگی نا, لیکن اس نے تھوڑی کی, پیر نے زیادہ کی. اب حضور غوث پاک نے فرمایا کرتا نہیں مرید. حضور میرے خالی چور, تجھے اللہ کا ولی بنا دیا. اب حکمت اگر دھتکار دیتے تو اس مقام پہ پہنچتا. حکمت کہ کیسے گناہوں سے توبہ کرواتی. اگر اس جرم سے ہی اس کو بھگا دیتے. اس لیے اہل فقر یہ کام نہیں کرتے, بلکہ ان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ لوگ اللہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے ہیں. آج ہم بھی کہتے ہیں مرید ہو گئے, مرید ہو گئے, مرید ہو گئے. ہمیں بتانا پڑتا ہے
مرید صادق وہ ہے جسے بتانا نہیں پڑتا، اس کا چہرہ ہی گواہی دیتا ہے اس نسبت کی، اس کا مورا گواہی دیتا ہے۔ جیسے عربی کی ایک مثال ہے الولد سر لابی، تو بیٹے میں باپ چھپا ہوتا ہے۔ تو کبھی یہ غور کریں طریقت والوں کہ مزہ تو تب ہے نا جب مرید میں پیر چھپا ہو۔ سبحان اللہ۔ آج اسی جملہ انشائیہ پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔